مطلب یہ ہے مرزا جی یہ بتا رہے ہیں کہ میں سنت پہ عمل پیرا ہوں. اچھا، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پہلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کہیں ہاں سے یہ کہیں؟ بات جو ہے نا یہ میں نے اپنے پاس سے بتائی تھی. دیکھا میرا دل گواہی دے رہا تھا. تو یہ غلط بات ہے نا میری، ایسا مت کرو. تو کیوں آپ نے جو ہے آپ کو خام خواب نہ لینا نہ دینا، ایک صاف شفاف جو ہے جو شریعت ہے اس کو مانو. اتنی تعویلیں اور اتنا جو ہے بگاڑ اور اتنی باتیں، یہ اپنے آپ کو کہاں اپنے خام کا ہلکا پن جو ہے اپنے آپ کو اختیار کر. بھائی ایک جہاں جاؤ سر اٹھا کے جاؤ، مسلمان بن کر. مسلمان بن کر حج کر رہے ہیں، مسلمانوں کے کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلوی نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ واللہ اللہ جانتا ہے، گواہ ہے کہ میں بریلویوں کے مسجد میں اس دور میں نماز پڑھا ہوں جس دور میں بہت شدید اختلاف تھا اہل حدیثوں کا، شدید. اور اسی اختلاف میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا تھا ان دنوں. اسی پارک میں، وہ پتہ نہیں پارک کے تار پارکر ایسا کچھ نام ہے، اسی پارک کے سامنے بریلوی کا مسجد ہے. تھر پارکر. ہاں یہ نام ہے شاید. اس میں نماز پڑھ چکا ہوں سر اٹھا کے. بھئی مسلمان شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہ سر اٹھائے مسلمان ہو. کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا تو مسلمان نہیں ہے. دیکھو حج میں غیر مسلموں کو تو اجازت نہیں. بھئی تشدد میں آ کے ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، فتویٰ لگ گیا، یہ باتیں یہ تشدد میں ہو جاتی ہیں. ہاں ایک ہے تکفیر عام، وہ تو کی جا سکتی ہے، وہ اللہ نے کی ہے، نبی نے کی ہے، آپ کر سکتے ہیں. بھئی جو قبروں سے مانگ رہا ہے، جو بھی قبروں کو پوچھتا ہے، یہ عمل شرکیہ کفریہ ہے، وہ شرک مشرک کافر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص کو پکڑ کر یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہا یہ جاتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اس پر حجت تمام کی جاتی ہے. پھر علماء دین، مفتیان کرام، ان کا ٹیم بیٹھتا ہے، بڑے سوچ و بچار کے بعد پھر اس شخص پہ خاص فتویٰ لگتا ہے، جس طرح خمینی پہ لگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ علماء دین کا ہے. یہاں ہم لوگ اپنے غصے میں آ کر یہ کہہ جاتے ہیں تو یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو بایمانکم. اللہ پاک قرآن مجید میں یہ کلیہ قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر لا يحب اللہ جہر بالقول لا يحب اللہ الجہر. آیات میرے ذہن سے نکل گیا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا کہ آپ علل اعلان گندی بات کر لیں، بری بات کر لیں. لیکن الا من ظلم، دیکھو استثناء چھوڑ دیا. ہاں جس کے ساتھ زیادتی ہو. اب میرے ساتھ زیادتی ہوا، مجھے غصہ آیا، اب غصے میں انسان کو دماغ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اغلاق ہو جاتا ہے. حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی نے آزاد کر دیا کسی غلام کو، طلاق دے دیا غصے میں، بند تھا. نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ غصہ اتنا تھا. تحقیق ہوگی، وہ ایسی ہی بات ہے. تو ان کو دیکھ کر اپنے آپ کی مت مار لینا. دیکھو تم لوگ اتنے پر وہ ہو، تم لوگ سب یہ ہو، تم لوگ سب وہ ہو، اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. وہاں نہ مسلمانوں کے جو ہے مجلس میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ جا کر کوئی حج کر سکتا ہے، نہ جا کر عمرہ کر سکتا ہے. جو دنیا میں افضل ترین ٹکڑا ہے زمین کا، وہ اس سے بھی آپ بدنصیب ہے. اچھا کوئی چوری چھپ کے جاتا بھی ہے نا، اس کو بھی جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ گھٹن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، جانتا ہے. تو یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ آپ شریعت، وہ شریعت صاف شفاف، وہ آپ اختیار کریں. دنیا کے کسی کونے میں ایران میں جاؤں، تہران میں جاؤں، سعودیہ میں جاؤں، کدھر بھی جاؤں، مسلمان ہوں، کوئی مائی کا حال مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. جس مسجد میں چاہ کر نماز پڑھ لوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں بھائی؟ تو ذرا سوچیں اپنے بارے میں. جی عابد صاحب،
معذرت جناب جی اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے تو آپ تکلیف ہوئی ہو. نہیں نہیں میرے تو کوئی نہیں. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਐਡੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. برائے مہربانی ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ. ਸਹੀ ਹੈ. ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے دوستوں کو عزیزوں کو پیاروں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بس ٹھیک ہے. میں آخر تو ہی سنیا پتہ نہیں ہوں اسکانی بھائی جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں کہہ رہے تھے دارالخوف کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہی یا کسی اور فرقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مجھے اس بات کا نہیں پتہ. یہ تھوڑا سا نا رویہ مشکوک سی عابد صاحب دا، تھوڑا جہا نہیں کافی زیادہ. ادھر اے عابد صاحب جو ٹرو مسلم صاحب بیٹھے نے بہت زیادہ رویہ مشکوک سی نا. ہاں جی تے مشکوک اجے بھی ہے جتنی دیر تک وہ اپنا یعنی کہ خیالات نہیں رکھن دے، صحیح واضح نہیں کرن دے تے اس لحاظ نال میری گل سنو نا نجف برخردار گل ہے کہ جنہ کوئی کہندا اونا تو تہاڈا کام ہے ایکسیپٹ کر لینا نارملا وے نارملی جا. دیکھو ساڈے لوگ بھی پوچھتے ہیں آپ کس فرقے سے ہو، آپ کو چٹا جواب ملتا ہے جی میں مسلمان ہوں، اونلی مسلم، صرف مسلمان. میں فرقے تے یقین نہیں رکھتا. جس لیے وہ تھوڑے جے وہ کرتے نے کان شاٹ تے وچوں نکل آندا کہ کی نکلدا ہے کون کی ہے کی نہیں. کوئی ایڈا مسئلہ ہے. اور ساڈے ایک پاکستان دے بہت بڑی گدی ہے، بزرگ رہے اور ماشاءاللہ چہرہ بھی بہت نورانی سی، وفات پا چکے نے، حضرت علامہ پیر علاؤدین صاحب جڑے سن، علاؤدین صدیقی. صدیقی صاحب. ہاں جی وہ مثنوی روم دا درس بھی دیندے سن. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آزاد کشمیر دے نے تے اتنے برمنگم ہوندے نے. جی جی انہوں اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ میں جڑا امام کعبہ ہے یا مسجد نبوی دے امام صاحب نے انہوں پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پڑھ بھی لینا لیکن میں پھر دہرانا. مطلب یہ ساڈے جڑا یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی یہ ایک مینٹالٹی بن چکی ہے کہ میں نہیں کی جب میں دہرایا بھی یہ یا پڑھو نا پہلے ہی اپنی پڑھ لو، اتنے کہڑا کوئی لا اکراہ فی الدین، کوئی مسئلہ نہیں. تو جب پڑھ لیے تو پھر سمجھو کہ تہاڈی نماز ہو گئی. انما الاعمال بالنیات. اور دوسری گل ڈر والی ہے تو اسکانی بھائی آپ کو تو زیادہ پتہ ہے تاریخ کا، جو بھی جماعت
मक्की साहब जो हैं वो अहमदी नहीं थे, मैं ये बात कर रहा हूँ। वो आप ही की तरह के फिरका अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के थे। मैंने वो बात नहीं की जो आप समझ रहे हैं। दूसरी बात है, अगर आपको ये हक है कि आप ये समझे कि ये जमात जो है मिर्जा जी ने बनाई है, मिर्जा साहब ने बनाई है, तो हमें ये क्यों नहीं हक कि हम ये समझे कि मिर्जा जी के जरिए अल्लाह ने बनाई है। ये हमारा हक है, हम समझेंगे, हम समझते हैं और यकीन रखते हैं। देखिए अल्लाह की जमात जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई, मिर्जा जी ने नहीं। और आप अगर देखेंगे कुरान